السلام علیکم دوستو، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قوم لوط۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ قوم لوط۔ قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا گیا ہے۔ قوم لوط کا قوم مجرمین کے نام سے قرآن میں یہ ذکر ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط ایسے گندے افعال میں مبتلا تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی ویسے گندے عمل نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ لواطت کے بانی تھے، زہزن تھے، لٹیرے تھے اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا، لیکن قوم نے لوط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلہ میں میری مدد کر اور فتح عنایت فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی ہلاکت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آمیں ان کے ساتھ جتنے بھی نو عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جاوے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آویں۔ شیطان کے بہکاوے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو برگلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر اور اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا مینہ برسا، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کا وہی علاقہ ہے جسے آج ہم بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ سمندر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے، چنانچہ اس میں پانی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بحیرہ میں مچھلی، مینڈک، کیڑا غرض کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوم لوط کا صدر مقام سدوم تھا جو آج کل اسی بحیرہ میں غرق ہے، مگر کبھی یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، گلوں اور پھلوں کی کثرت تھی۔ یہاں کم از کم 5 خوبصورت بڑے شہر تھے جن کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی اور دولت کی ریل نے یہاں کی قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور نبوت کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور یہ گناہوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔